گرافک ڈیزائن کورس سیریز میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم نوٹ ٹائپ کے لیے گلوبل السٹریٹر میں استعمال ہونے والے آلہ جات یعنی ٹائپ ٹول کے بارے میں سیکھیں گے۔ اب ٹائپ ٹول کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے ڈیزائن میں لکھائی کر سکتے ہیں، جو کہ لوگوز میں، پوسٹرز میں، ٹی شرٹ کے ڈیزائن میں اور اس طرح مختلف پرنٹڈ ڈیزائن میں یا ڈیجیٹل ڈیزائن میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے اسینشل فولڈر کے اندر فائلز بنائی ہوئی ہیں، ورک شیٹ جو آپ کے کام کے لیے بنائی گئی ہیں، اور یہ اس کورس کے اندر آپ کو میسر ہوں گی۔ تو اسینشل پریکٹس کے فولڈر کے اندر جاتے ہوئے 12 نمبر کی جو فائل ہے ٹائپ ٹول کی، اس کو ہم نے کھول لینا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو جو ورک شیٹس ملیں گی، اس میں 2 آرٹ بورڈ ہے اور ان پہ ہم کام کریں گے۔ ٹول بار میں یہاں پر ٹائپ ٹول دیا ہوا ہے، اگر اس پر میں کلک کر کے دبائی رکھتا ہوں تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ مختلف ٹول نظر آ رہے ہیں، اور اس سبق میں ہم نے ان سارے ٹولز کو استعمال کرنا ہے۔ تو میں کیا کرتا ہوں کہ ان ٹولز کو یہاں سے جو دائیں جانب کی چھوٹا سا ایک تیر ہے، اس کے اوپر میں ماؤس لے جا کر کلک کروں تو یہ ٹول بار سارے آ جائیں گے۔ البتہ کچھ ٹائپ ٹول یہاں پر نہیں ہے، تو ان کو بھی میں یہاں پر چھوٹا سا ایک ایڈٹ ٹول بار کا ایک آئیکن آپ کو تہہ میں نظر آ رہا ہے، ان پر جاتے ہوئے سکرال کروں گا اور جہاں پر مجھے ٹائپ ٹول سے متعلقہ ٹول بار نظر آئیں گے ان کو بھی منتخب کر لوں گا۔ یہاں پر دیکھیے یہ 3 جو منتخب ہوئے ٹائپ ٹول تھے تو ان کا رنگ فیڈ ہو چکا ہے، جبکہ یہاں پر 4 باقی ٹائپ ٹول ہیں جو بھی ایکٹیو ہیں اور یہاں پر ٹول بار کے اندر موجود نہیں تھے۔ تو ان پر میں اگر کلک کرتا ہوں اور ان پر ڈریگ کرتے ہوئے ان کو ٹائپ ٹول کے اندر لے جاتا ہوں تو یہاں پر یہ شامل ہوتے جائیں گے۔ اسی طرح میں باقی ٹولز کو بھی یہاں پر شامل کرتا جاؤں گا۔ جی، اب یہ سارے ٹول یہاں پر شامل ہو چکے ہیں، تو باہر کسی ایریا میں آ کے کلک کرتا ہوں اور یہاں پر آ کے میں ماؤس کو دبائے رکھتا ہوں تو پھر یہ سارے ٹائپ ٹول یہاں پر آ چکے ہیں۔ اب میں نے ماؤس کو دبائے رکھنا ہے اور یہاں پر اس چھوٹے تیر کو دبانا ہے تو یہ سارے ٹول باہر کی جانب آ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے زیڈ کو دباتے ہوئے اس کو میں زوم کروں، ہمارے پاس یہ جو ورک ایریا ہے اور ورک شیٹ ہے، ورک ایریا یہاں پر لیئرز میں لاک ہوئی ہیں اور ورک شیٹ یہاں پہ ان لاک ہوئی ہیں۔ تو میں ورک شیٹ کو منتخب کرتا ہوں کیونکہ جو لاک لیئر ہوتی ہے اس میں ہم ڈیزائن نہیں کر پاتے۔ اور ایک اور میں نے کام کرنا ہے، ونڈوز میں جا کر جہاں پر نیچے ٹائپ کے اندر کریکٹر کے نام سے پینل ہوگا، اس کو دبا لینا اور یہاں پر یہ کریکٹر کا پینل سارا کھل جائے گا، اور اس کے اندر ایک پیراگراف اور اسی طرح اس کے اندر ایک دوسرا پینل اوپن ٹائپ پیراگراف سٹائل ٹیبز کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ہم نے منتخب کر کے اس پینل کو کھول لینا ہے۔ اب میں ٹائپ ٹول کو منتخب کرتے ہوئے جس کی شارٹ کٹ کی ٹی ہے، یہاں پر کچھ بھی اگر ٹیکسٹ لکھوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اوپر کے ٹول بار میں کچھ پراپرٹیز ٹول بار آ چکے ہیں، اور اسی طرح میرا جو پراپرٹیز کا جو ہے پینل ہے اس کے اندر بھی کچھ اس ٹول سے متعلقہ ٹولز آ چکے ہیں، یا پھر میں کریکٹر کے پینل کو کھولتا ہوں، اس کے اندر کریکٹر کے اندر موجود بہت سارے ٹولز پہلے کی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اب میں اگر کسی ایک ٹیکسٹ میں سے کسی ایک لفظ کو منتخب کرتا ہوں، یہاں پہ 2 لفظ لکھے ہوئے ہیں، صرف ایک لفظ کو منتخب کرتا ہوں جیسے ہم ایکسورڈ بھی اب کرتے ہیں، اور اس کو میں مختلف فونٹ لاگو کرتا ہوں، اور ہر فونٹ کے اگر انسٹال ہوا ونڈو میں اس کے مختلف انداز آپ کے فونٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں تو وہ بھی انسٹال ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہاں پر اگر میں اس تیر کو چھوٹے سے آئیکن کو ایکسپینڈ کرتا ہوں تو یہاں پر اس کے اندر وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔
اور اسی طرح اگر میں دوسرے لفظ کو مثال کے طور پر موٹا کر دیتا ہوں تو یہ الگ سے اس پر لاگو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میں فونٹ کے سائز کم زیادہ کر سکتا ہوں، یا یہاں پر میں براہ راست اس فونٹ کا سائز لکھ کر انٹر کر دوں تب بھی لاگو ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر 72 تک تو لسٹ میں آ رہا ہوتا ہے، اس سے زیادہ اوپر نہیں آ رہا، تو میں اگر چھوٹا بڑا لکھتا ہوں تو یہاں پر ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کو ٹائپ کر کے انٹر کر دیں۔ اس کی دو لفظ کے اوپر نیچے کی جو اگر زیادہ لائنز میں آپ کے کوئی جملہ یا لفظ لکھے ہوئے پیراگراف لکھا ہوا ہے تو اس کے درمیان میں کیا ہے کہ فارمیٹنگ کو، اس کے درمیان کے سائز کو جو ہے ہم اس طرح کم زیادہ کر سکتے ہیں ورٹیکل سپیسنگ کے ذریعے سے۔ دیکھیں آپ یہ کم زیادہ ہوتا جا رہا ہے سائز، اور اسی طرح الفاظ کے آپس کے درمیان کی جو ہے فاصلے کو کم زیادہ کیا جا سکتا ہے، جس کو ہورزنٹل سپیسنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح مختلف انداز ہے، سپر اسکرپٹ بنا دینا، سب اسکرپٹ بنا دینا، اور اسے اسمال کیپس میں کر دینا، انڈر لائن کر دینا، اسٹرائک تھرو کر دینا وغیرہ بھی ہم ان پر مختلف انداز جو ہے لاگو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میں کسی ایک لفظ کو منتخب کرتے ہوئے اگر سویپ فل کرتا ہوں تو اس کی آؤٹ لائن جو کہ اسٹروک ابھی خالی تھی وہ اس کو ایک رنگ کیا ہو چکا ہے لاگو، اور جو اس کا فل ہے وہ نیل خالی ہو چکا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہو چکا ہے، اس کے جو بیک گراؤنڈ پہ سفید رنگ کا آرٹ بورڈ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یا پھر اس کے فل کو میں گریڈینٹ سویچ میں سے جو ہے ٹیکسچر رنگ وہ بھی لاگو کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد باری آتی ہے ٹیب ٹول کو ایک باکس ایریا میں استعمال کرنا۔ اس مقصد کے لیے یہاں پہ سب سے پہلے اس لیئر کو جو لاک یا ان لاک کیا، اور یہاں پہ میں نے کچھ ٹیکسٹ لیا ہوا ہے اور کنٹرول اے کی مدد سے کنٹرول سی سے کاپی کرنا ہے، کنٹرول اے سے سلیکٹ آل کیا، اور یہاں پر میں نے کیا کرنا ہے جیسے آپ چکور یہاں سے بناتے تھے ریکٹینگل ٹول سے، میں نے کلک اینڈ ڈریگ کرنے کے بعد یہاں پر ٹیکسٹ ٹول کا باکس ایک بنانا ہے، یہاں پہ کنٹرول وی کی مدد سے پیسٹ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ 3 پیراگراف تھے، تیسرا پیراگراف ابھی چھپا ہوا ہے۔ اب میں نے ڈریگ سلیکشن ٹول کو منتخب کرنا ہے، اے کی شارٹ کٹ کی سے آپ منتخب کر سکتے ہیں، لیکن جب ٹائپ ٹول انیبل ہے تو اے دبائیں گے تو یہاں پر اے ٹائپ ہو جائے گا، اس لیے آپ بہتر یہ ہے کہ ماؤس کی مدد سے جا کر تو ڈریگ سلیکشن ٹول کو منتخب کریں، اور یہاں پہ دائیں طرف تہ میں ایک چھوٹا سا چوکور سا آپ کو نشان نظر آ رہا ہے، اس پر جا کے کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی یہاں پر آپ کلک کریں گے اور کرسر کو باہر کی جانب لے کر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو ماؤس کا کرسر ہے وہ بدل چکا ہے، اور ایک چھوٹا سا تیر ہے اس کے دائیں بائیں اوپر اور دائیں بائیں کی جانب میں ایک لائنیں سی لکیر، اور لکیر کے اندر جیسے ٹیکسٹ باکس کا ایک آئیکن بنا ہوا ہے۔ تو میں نے کیا کرنا ہے، کلک اینڈ ڈریگ کرنا ہے اور ایک باکس بنا لینا ہے۔ تو آپ کو یہاں پہ اس باکس اور جو پہلا باکس ہے اس کے درمیان میں کیا ایک لنک سا نظر آ رہا ہوگا، یعنی کہ اس جو پہلا ڈبہ اس کا بنا ہوا بچا ہوا ٹیکسٹ تھا وہ اگلے ڈبے کے اندر آ چکا ہے۔ اب میں ٹائپ ٹول کی مدد سے اگر اس والے باکس کے ٹیکسٹ کو منتخب کرتا ہوں تو جو پچھلا ایریا کا ٹیکسٹ ہے وہ بھی منتخب ہوا ہے کیونکہ آپس میں لنک ہے، اور اڈوب اس کو سمجھتا ہے کہ یہ ایک ٹیکسٹ ہے۔ اب اگر کہ میں یہاں سے اس کو سلیکٹ کر کے بھی لے کر جاتا ہوں تو یہ الگ ڈبے کو تصور نہیں کرے گا، تو یہ بہت اچھا ایک فیچر ہے، اس کی مدد سے ہم ٹائپ ٹول کو باکسز میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے ٹائپس ایز آؤٹ لائن۔ جو اپنی تک ہم نے ٹیکسٹ پہ کام کیا ہوا ایز اے ٹیکسٹ ہم کام کر رہے تھے اور اس کو مختلف انداز بھی کر رہے تھے۔ اب کچھ انداز ہیں جو کہ ٹائپ ٹول میں رہتے ہوئے اس جو ٹیکسٹ میں رہتے ہوئے لاگو نہیں کی جا سکتی۔ مثال طور پر میں اس کو اسٹروک لاگو کرنا چاہتا تھا جس کا انداز مختلف برش کے ساتھ دکھایا جا سکتا ہے، لیکن وہ جب تک وہ ٹیکسٹ میں موجود ہے تو وہ اس کو لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے مجھے اس کو کنورٹ کرنا پڑے گا ویکٹر کی شیپ میں، تو اس پہ میں نے اگر ماؤس سے ٹیکسٹ کو منتخب کرتا ہوں، جبکہ ٹیکسٹ کے ٹول سے
منتخب کیے بغیر ہم نے ٹریک سلیکشن ٹول کو منتخب کرنا ہے اور پہلے سب سے اس ٹیکسٹ کو ڈی سلیکٹ کرنا ہے اور پھر اس کو دوبارہ سلیکٹ کرنا ہے. اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد اگر میں رائٹ کلک کرتا ہوں تو یہاں پر کریٹ آؤٹ لائن جس کی شارٹ کٹ کی شفٹ کنٹرول او ہے کو میں جب دباؤں گا تو ہم دیکھیں گے اس کی شکل تھوڑی سی تبدیل ہو چکی ہے. اس کے ارد گرد تو آؤٹ لائنس آ چکی ہیں اور جو بھی ٹیکسٹ کی وجہ سے اس کی جو سلیکشن کی اونچائی تھی وہ بھی کم ہو چکی ہے. اب یہ کیا ہو چکا ہے ویکٹر بن چکا ہے. ویکٹر بن چکا ہے تو اب یہ اگر آپ ٹائپ ٹول کی مدد سے اس کو ایڈٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے تبدیل نہیں کر سکیں گے. اس لیے یہ آؤٹ لائن بنانے سے پہلے اپنے جو لکھائی ہے اس کو خوب دیکھ بھال کر لیجیے، اس کی پروف ریڈنگ کر لیجیے. اب میں اگر اس کو فل اس کا ختم کر دیتا ہوں اور اس کا اسٹروک باقی رہنے دیتا ہوں، یا اگر اسٹروک نہیں تھا تو اسٹروک میں اس پہ لاگو کر دیتا ہوں. اور یہاں پر برش کا پینل ہے جو کہ ونڈوز میں جا کر برش کو پینل کو ایکٹیو کرنے سے نظر آ جاتا ہے. تو یہاں پر مختلف برش ہیں، میں اس کو اگر کوئی برش لاگو کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کی اسٹروک کو لاگو ہو چکا ہے. اسی طرح اس کی اسٹروک کو کم زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پر ہم نے ٹائپ کو ایز آؤٹ لائن استعمال کر لیا ہے. تو یہ دیکھیں اب ڈیکوریٹو سا ہو چکا ہے. اس کے بعد باری ہے ٹچ ٹائپ ٹول. یہ ایک بڑے مزیدار قسم کا ٹول ہے. یہاں پر مجھے اگر کچھ اس طرح کے ایفیکٹس لے کر آنے تھے تو مجھے اس ٹیکسٹ کو آؤٹ لائن میں تبدیل کرنا پڑا، جس کے بعد وہ ٹیکسٹ ایڈیٹیبل نہیں رہا. جبکہ ٹچ ٹائپ ٹول سے کچھ ایسے کام بھی کر سکتے جو کہ آؤٹ لائن میں نہیں تھے، اور اس کے جو ٹیکسٹ کو وہ اس کا ایڈٹ کرنے والا جو ہمارے پاس آپشن ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگا. تو اور اسی طرح ایک کریکٹر کو ہم مختلف انداز اپلائی کر سکتے ہیں. تو میں کیا کروں گا کہ یہاں پر ٹچ ٹائپ ٹول کو منتخب کروں گا جس کی شارٹ کٹ کی شفٹ ٹی ہے، اور یہاں پر کسی بھی آ کر کریکٹر کو میں منتخب کر سکتا ہوں. جیسے ہی میں اس کو منتخب کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چکور سلیکشن اس کی کریکٹر کے ارد گرد آ گئی ہے، جس کے بعد میں اس کریکٹر کو گھما سکتا ہوں جبکہ دوسرے کریکٹر تبدیل نہیں ہو رہے، یا اس کو چھوٹا بڑا کر سکتا ہوں، یا حتیٰ کہ اس کو اوپر نیچے بھی کر سکتا ہوں. اسی طرح ان کی میں تمام حروف کی اشکال کو کم زیادہ کر سکتا ہوں. تو یہ بڑا مزیدار سا ٹول ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے کسی ایک کریکٹر کو مختلف جو ہے نا انداز لاگو کر سکتے ہیں. اور جبکہ اگر میں ٹائپ ٹول کو منتخب کرتا ہوں اس ٹیکسٹ کے اندر ایڈٹ کے لیے جاتا ہوں تو وہ بھی ہمارے پاس آپشن باقی ہے. اس کے بعد باری آتی ہے ہمارے پاس ورٹیکل ٹیکسٹ ٹول کو استعمال کرتے ہوئے کسی خاص شکل کے اندر اپنے ٹیکسٹ کو لکھائی کے بارے میں. یہاں پر ہمارے پاس ورٹیکل ٹیپ ٹول کا ایک ٹول موجود ہے، جس کو میں اگر کلک کرتا ہوں تو میں دیکھوں گا کہ میں نے لکھائی اپنی ورٹیکلی لے کر آ سکتا ہوں. اب یہاں پر میرے پاس کچھ ٹیکسٹ موجود تھا، میں نے اس کو کنٹرول اے کے ذریعے سلیکٹ کیا، کنٹرول سی کے ذریعے کاپی کیا، اور یہاں پر ایک شکل موجود ہے، اس کو میں نے منتخب کرنا ہے، اور یہاں پر سے میں نے ایریا ٹائپ ٹول کو منتخب کرنا ہے اور اس کے قریب جا کر اس کے کناروں پر جا کر میں نے کلک کر دینا ہے، اور یہ اس شکل کے اندر ٹیکسٹ لکھنے کی اجازت ہمیں دے دیتا ہے. اور اس کاپی کیے ہوئے ٹیکسٹ کو میں یہاں پر کنٹرول وی کی مدد سے پیسٹ کرتا ہوں تو ہم دیکھیں گے کہ اس شکل کے اندر وہ جو ہے ٹیکسٹ کاپی ہو چکا ہے. چنانچہ میں اس کو دوبارہ منتخب کرتے ہوئے ایک ایڈریس سلیکشن ٹول لیتے ہوئے اس چھوٹے ڈبے کو دوبارہ دباتا ہوں اور اگلی شکل کے اندر اپنے ٹیکسٹ کو لے جاؤں گا. تو جب میں اس کے کناروں پر اگلی شکل کے لے جاتا ہوں کرسر کو، تو کرسر کی جو شکل آپ کو تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے. جیسے ہی تبدیل ہو جائے تو کلک کریں
تو یہ لنک ہو جانا ہے ٹیکسٹ، اور بقیہ کا ٹیکسٹ جو ہے اس ڈبے کے اندر آ جانا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے اپنے ٹیکسٹ کو کسی بھی پاتھ کے اوپر جو کہ کرو ہو جائے، اسٹریٹ ہو جائے، کیسے لکھا جائے۔ تو یہاں پر میں نے پین ٹول کی مدد سے ایک پاتھ بنا لیا تھا، اور یہاں پر ہمارے پاس ٹول موجود ہے ٹیپ آن پاتھ ٹول۔ تو اس کو میں منتخب کرتا ہوں اپنے جو پاتھ کے اوپر کرسر کو لے جاؤں گا، بالکل اس کے اوپر لے کے جا کر جیسے ہی میں نے یہاں پر کلک کیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پاتھ کے راستے پر ہمارے ٹائپ ٹول کی شکل بن چکی ہے، ٹیکسٹ اس کی شکل پر آ رہا ہے۔ جیسے یہ ناہموار سے ایک راستہ تھا، نیچے بھی جا رہا ہے اوپر بھی جا رہا ہے، تو اس کے مطابق یہ ٹیکسٹ ہم لکھائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑے مزیدار سا ٹول ہے، جب بھی ہم لوگوز وغیرہ بنا رہے ہیں تو یہاں پر یہ ہمیں کام آ رہا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اگر میں سلیکشن ٹول کو منتخب کرتا ہوں اور اس ٹیکسٹ کو منتخب کرتے ہوئے ڈی سلیکٹ کروں گا تو آپ دیکھیں گے وہ جو آؤٹ لائن تھی وہ کیا ہے کہ وہ ہٹ چکی ہے، جبکہ میں اس کو منتخب کرتا ہوں تو وہ دوبارہ آ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر میں کرسر کو اس ٹیکسٹ کے اوپر لے جاتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کرسر کی شکل بدل جاتی ہے۔ یہاں پر درمیان میں ایک چھوٹی سی سرخ رنگ کی آپ کو لائن نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر کرسر لے جاؤں گا تو کرسر کے جو انداز ہے وہ بدل چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں پر کلک کرتے ہوئے اس ٹیکسٹ کو نیچے لے کی طرف بھی حرکت دے سکتا ہوں، جس کی وجہ سے یہ ایسے لگے گا کہ یہ اس کے عکس کے طور پر ٹیکسٹ نیچے کی طرف آ گیا اور یہ متضاد شکل میں ہم نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح میں اس کو اسی سرخ لائن پر سے منتخب کرتے ہوئے دوبارہ واپس اپنی جگہ پر لے جا سکتا ہوں۔ اور اسی طرح آپ اپنے ٹیکسٹ کو گول دائرے کی پاتھ پر بھی کیا کر سکتے ہیں، ٹائپ کر سکتے ہیں۔ اگر میں دوبارہ ٹائپ آن پاتھ ٹول کو منتخب کرتا ہوں اور یہاں پر آ کر اس گول دائرے کے اوپر بائیں سائڈ پر لکھنا چاہتا ہوں تو میں اس پر جا کے کلک کرتا ہوں، دیکھیں گے کہ اس نے اس گول دائرے کی جو ہے سمت میں ٹیکسٹ کو لکھنا شروع کر دیا۔ اور اسی طرح میں سلیکشن ٹول کی مدد سے اس گلدارے کے ٹیکسٹ کو منتخب کرتے ہوئے پہلے اس کو ڈی سلیکٹ کروں تو وہ گلدارے کی جو پاتھ ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور ٹیکسٹ باقی ہے۔ جیسے ہی ٹیکسٹ باقی ہے تو اب میں یہاں پر جو سرخ لکیر ہے ڈیسک کے درمیان میں نظر آ رہی تھی، اس پر کرسر لے جا کر اب ڈریگ کرتے ہوئے اس کو سرکل کے اندر بھی لے کر آ سکتا ہوں، اس کو گھما بھی سکتا ہوں، اس کی پوزیشن کو بدل بھی سکتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف انداز سے ہم ٹیکسٹ کو ایک پاتھ پر لکھ رہے ہیں، اور یہ عموماً بہت مفید ہوتا ہے جب آپ لوگوز پہ مختلف انداز پر سے لوگو جو ٹیکسٹ لکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح ہم نے آج کے سبق میں دیکھا کہ کیسے ہم ٹائپ ٹول کو استعمال کرتے ہوئے مختلف انداز میں اپنے ٹیکسٹ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے ڈیزائن میں کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں تک ہماری جو اسینشیل ضروری اعلیٰ جات ان کی مشق ختم ہوتی ہے۔ اب آئندہ کے اسباق میں ہمارا پروجیکٹ کے سبق شروع ہونے والے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں بتایا جائے گا کہ ڈاکومنٹ کو اپنے ڈیزائن کے لیے کیسے تیار کرنا ہے۔